پتر کتنی قریبی چیز ہے. پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں, اولاد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والے دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نال انج دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جائے. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس, باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو باقی جی نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے, انہاں نہیں دن ب دن پریتاں بدائیاں. ایک دن کی مر جانا, 2 بجے جنازہ ہونا ہے, 1:30 بجے انہوں چھپ جانا, جنازہ لے جان گے. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میت. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں ہے, تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہو گیا اس میں کروں سنا ہوا کنوں کنوں کو دعا ہوندی. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں, دھوکہ ہے آتی نہیں دعا کوئی پیچھے کلو رہا. چلو ٹھیک ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جائے, لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا, اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. دھوکے جنازہ پڑھیں گے, جلدی جلدی لے جائیں گے, دفنائیں گے, پٹے رکھیں گے, مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے, لیکن انہوں نے ٹھہرنا دس جانا. میں قبر چکلا یہ اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے پھر سجدے چ رکھن گے, یا اللہ میرے پیو نو بخش دے, میرے بھرا نو بخش دے, میرے ماموں نو بخش دے, میرے خالو نو بخش دے, میرے چاچے نو بخش دے, میرے تائے نو بخش دے. ایہی لگدا ہوگا نا, میرے یار نو بخش دے, میرے بھرا نو بخش دے. کچھ بھی نہیں, گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا, روٹی کھادی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا ہے چول ٹھنڈے نے گرم نے, اے بوٹی انہوں نے دینی ہے, بوٹی انہوں نے دینی, شروع ہو جائے. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے, آگے اٹھا کے بٹھائیں گے, اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے, بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے, مر ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو, نہیں منی, نہیں پریت لائی, ساری عمر دین سے بھاگتے رہے, نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و ولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا, ایناں نال کیتا, ایناں نو راضی کیتا, ایناں نو خوش کیتا, چھڈ کے ٹر گئے, چول کھان دے نے. اور فرشتے آگے کی کہندے نے, تیرا رب تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا, یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے. آج جواب دیا جب فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو, اس ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب. جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب, دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اور جب نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. مزہ تو تب ہے بندہ اوتے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تو تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب, مینوں نہیں پتا, مینوں نہیں پتا, مینوں. آج وقت ہے حضرت, آج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے. میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا, آپ نے فرمایا عذر بہانا چلدا نا, جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹہنا کانوں کھول کھول مریے. جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا, فرمایا میری قبر عام قبروں سے ذرا گہری کر دی. عرض کی تھی حضور ہو کیا, فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.
اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ پہنچا، اس دل افروز ساتھ ملا پہنچا، اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے آنکھ والوں کی ہمت دلا پہنچا، اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ پہنچا، اس دل افروز ساتھ ملا پہنچا۔ حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی ابوالات ہوتے تھے، چیف جسٹس، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جاتی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے۔ حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ اتنے تے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگا، اتنے تے مولوی گڈی چنگی لے لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگا۔ میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے، ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے چ نہیں آنا، اور ہوں تے تہاڈا سٹینڈرڈ ہی اور ہو گیا، ہوں تے گڈیاں جناب، میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جا گا تسی جمعہ پڑھن تے آؤ، میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھان آ جائے گا تسی جمعہ تے پڑھنا ہو۔ پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مرال بلند ہو۔ اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ باد ویکھی حضرت مولوی احمد سے پتہ نہیں تھا وہ کی ہے، وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ہوئے کچھ مولویاں نے نہیں، میں حضرت جی ان فیصلہ باد ہوں آیا تین میں بیان کر رہے ہیں جی دسو میں بس دے آواں تے میں تین کر لگا پتہ نہیں یار، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانے دے، لیکن یہاں بات ہی عجیب ہو گئی، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے، میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا۔ تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تے امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا، تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے، اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا چاہتا، سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تنہا، اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا۔ اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے، توجہ کرو، سر جڑو واپس اور رونقاں واپس لے کے آئیے، رونقاں سی کرو یار، تھوڑا سا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے، اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا لیکن اٹھتا کوئی نہیں، کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں، لیکن حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پیا، پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں بادشاہ ہوں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے نال، کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے کہ چل دیا؟ حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، شیر بادشاہ کی طرف منہ کیا اور جواباً ارشاد فرمایا ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے
तो अगले ही दिन तेरी सीट पे किसी और गधे को बिठा दिया जाएगा। लेकिन अगर सादुद्दीन नहीं उठता और कोई पत्थर सादुद्दीन को लगता है और सादुद्दीन का पत्थर लगने से इंतकाल हो गया तो नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। हज़रत साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आपका मिसाल हो गया, सोने शहजादे दिए आप, सोना सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कहिए कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला के विसाल के बाद फौरी उसी स्टाइल उसी लेवल कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आ गए, तो नहीं, वो जमाने लग जाएंगे। फिर कोई नूरानी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर कोई खादिम हुसैन रज़वी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर कोई मुफ्ती अब्दुल कयूम हज़ारवी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर कोई आला हजरत सदरुल शरिया आते आते जमाने लगते हैं, फिर कोई आलिम बनता है। लेकिन असी तवज्जो और प्यार कीता, असी तवज्जो और प्यार कीता नहीं। मैं उस दिन प्रोग्राम पे इतने जय्यद आलिमिंदी दरसियात पे इतना उबूर कि सीने में ही अब सारी किताबें हैं। लेकिन हजरत एक साहबजादा साहब बैठे थे, सबकी तवज्जो का मरकज साहबजादा साहब थे, जिन्होंने 50 साल हो गए इल्म पढ़ाते हैं, किसी का ध्यान भी नहीं सी। वो मौलवी सी, वो पत्नी की और हुजूर फरमा रहे हैं तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे यहाँ। इसलिए हजरत अपनी इदारों से प्यार करो, इनको पढ़ाओ, इनको खिलाओ, इनको पंजाब कॉलेज के लेवल पे नहीं, पंजाब कॉलेज से भी 20 साल आगे लेके जाओ। इनको हजरत एस्पायर कॉलेज के लेवल पे नहीं, एस्पायर कॉलेज से भी कोई 20 साल आगे लेके जाओ। इनको यूएमटी यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं, इनको यूएमटी यूनिवर्सिटी से को 20 साल आगे लेके। लेकिन वो शेर है ना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मुझे इसको याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि दूसरे पढ़न पढ़ाना लगे थे ने सुनिया ने सारे पैसे कवालियां दे। मैं हजरत एक जगह गया, साहबजादा साहब है तो मोहब्बत करते हैं लेकिन बस पढ़े नहीं, कोई भी वो दुनियावी तालीम ही है, अल्लाह उन पे रहम करे। वो जिस तरह को मशवरे दें, मैं तकरीर थी उधर, मुझे वो ले गए, उन्होंने प्रोजेक्ट था उनका, कोई 21 करोड़ का प्रोजेक्ट, दादा अबू का और अबू जी का मीनार बनना है, साथ उर्स होता है, वो लंगर खाने बनने हैं, कमरे बनने हैं मुरीदीन के ठहरने, और वो जो गुंबद बनने हैं हजरत उनमें जो लिखाई होगी वो सोने और चांदी और पता नहीं किस किस से वो लिखाई होगी। 21 करोड़ का कम प्रोजेक्ट। मुझसे मोहब्बत करती हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत का तकाजा है कि खैर करें। मैंने ऐसे हम इकट्ठे बैठे थे, मैं थले नीचे बैठ गया, तो मुझे कहने हजरत आप नीचे, मैं क्या में जी गल करना हो सकता है जनाब के मिजाज के मुताबिक ना, तो मैं थले बह के करना कि मेरी गल तुहानू पैनी, उन्होंने पकड़ के नहीं हजरत उत्ते मैं थले बह के कर। बहरहाल मैं हुजूर लंगर खाने थे और गुंबद थे 80 लाख करोड़ ला दो और घट लाओ तो चंगा, बाकी 20 करोड़ की सोनी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, 20 करोड़ की सोनी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, 20 करोड़ का कोई इनका मदरसा बनाओ, दूरों दूरों लोग उत्थे पढ़न दी। हर सब तशनगी है, तशनगी, लेकिन आगे अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे। बस जी दर्द है सीने में देख देख के तड़प। जब भी स्पेशली कोई मौजू इस तरह की कोई इल्मी शख्सियत हो तो फिर ये तकलीफ और बढ़ जाती है। तकलीफ फिर 19 साल की उम्र मुबारक है मुदर्रिस, तो फिर किस पाए की शख्सियत होंगी। जामिया बरेली मंजरुल इस्लाम में हजरत सदर मुदर्रिस, इधर हजरत साहब मुदर्रिस लभण ही नहीं डरे, रोज दूसरे दिन किसी न किसी का फोन आया होता है मुदर्रिस चाहिए, और हमने सारा अल्लाह सब के हाल पे रहम फरमाए। मैं इसी पे बस कर देता हूँ इकबाल की दुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा। देखो यार हमारे बड़ियां दे की सोचा सी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा, हर जगह मेरे चमकने से उजाला, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत, दर्दमंदों से रहीमों से। फिर मैं इकबाल ही को पढ़ देता हूँ, यार अब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा। फिर मैं इकबाल ही पढ़ता हूँ, शराबे कुहन
پھر پلا ساتھ وہی جام گردش ملا ساتھ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق جگر سے وہی تیر پھر بار تمناؤں کو سینوں میں بیدار میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر وما علینا الا البلاغ المبین